فرمائیے 2 دن کے اندر میں ہر مجلس میں عظمت، بصیرت اور اہمیت کے ساتھ بیٹھ کر کے جو باتیں ہمیں کہی جائیں اس کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی عملی مشق کرنا. اس لیے کہ مسئلہ ہم سب کے ساتھ میرے بھائی دوستو بزرگوں دنیا کی زندگی کا نہیں ہے، مسئلہ ہم سب کے ساتھ آخرت کی زندگی کا ہے. دنیا کی زندگی تو گزر کا ہے، گزر جائے گی. تنگ دست ہے تو تنگ دستی کے ساتھ گزر جائے گی، خوشحال ہے تو خوشحالی کے ساتھ گزر جائے گی. دنیا میں ہمیشہ کسی آدمی پر میرے بھائی دوستو بزرگوں ایک حال نہیں رہتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، بدلتے رہتے ہیں ایام. کبھی راحت ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی تونگری ہے، کبھی غربت ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی میرے بھائی دوست بزرگ انسان سیراب ہے، کبھی پیاسا ہے، کبھی سیراب ہے. تو دنیا کے اندر میں تو یہ سارا نظام ہے، دنیا کا چلتا رہتا ہے. مسئلہ ہم سب کے ساتھ آخرت کی زندگی کا ہے کہ آخرت کی زندگی ہماری بن جائے، اور آخرت کی زندگی کا بننا موقوف ہے دنیا کی زندگی پر. دنیا کی زندگی اللہ جل شانہ نے ویسے نہیں دی کھاؤ پیو کماؤ موت آئے تو مر کر کے چلے جاؤ، بلکہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم سب کو بنانے کے لیے دی ہے. اور زندگی بنے گی میرے بھائی دوست اور بزرگوں ملک مال سے نہیں کہ صاحب جس کے پاس بہت سارا مال ہو کہ صاحب اس کی زندگی بن گئی، یہ اچھی کوٹھی اچھی حویلی والا ہے تو اس کی زندگی بن گئی، کہ صاحب اس کے اچھے کاروبار ہے کہ اس کی زندگی بن گئی. یہ زندگی بننا اس کو نہیں کہتے ہیں. زندگی بننا تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں سکھی کام کر کے سکھ کی زندگی، خوشحالی والی زندگی میں شرط کریں. صحابہ بھوکے رہے لیکن زندگی میں خوشحالیاں تھی. بھوک نے ان کو سائل نہیں بنایا، سوال نہیں کروایا. اور بھوک کے اندر میں میرے بھائی دوست بزرگوں ناشکرے نہیں بنے ہو، بلکہ وہ جانتے تھے بھوک اللہ کی طرف سے ہے. نتیجے بھوک کی حالت میں صابر بنے، تنگ دستی میں صابر بنے، اور وسعت آئی تو شاکر بنے. اللہ نے مال دیا تو شاکر بنے. اور شکر گزاری کس کو کہتے ہیں کہ شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ سب آدمی گھر کے کوٹھی پر اور اس کے دروازے پر ہاذا من فضل ربی لکھ دیں. وہ تو ہے ہی اللہ کا فضل جس کے پاس جو کچھ ہے، ورنہ ہماری حیثیت کیا، ہماری حیثیت کیا کہ شدت بھوک کی حالت میں ایک لقمہ اگر کھانا نہ دیتا تو ہمیں کوئی شکایت نہیں تھی اللہ سے کہ اس نے کیوں کھانا نہیں دیا. رب ہیں، کھلائیں تو رب ہیں، بھوکا رکھے تو رب ہیں، مالک ہیں، دے تو مالک ہیں، نہ دے تو مالک ہیں. کوئی دعویٰ نہیں ہمارا اپنے اللہ پر. اور شدت پیاس کی حالت میں ایک گھونٹ پانی اگر وہ نہ دیتا تو ہمیں کوئی شکایت نہیں تھی اپنے اللہ سے کہ اس نے کیوں نہیں دیا. مالک ہیں، اس کی مرضی کی بات ہے. بھوک میں کیا حکمت ہو جانے، شاہی دسترخوان پہ بٹھا کر کے کیا حکمت ہو جانے، پیاس کی حالت میں رکھ کر کے کیا حکمت وہ جانتا ہے. حکیم بھی حاکم بھی ہے، حکم بھی اس کا، حکمت بھی اس کی، اس کے کس حکم میں کیا حکمت ہے وہ جانتا ہے. تو زندگی میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ جل شانہ یہ دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے دی ہے. اور دنیا کی زندگی بنے گی ملک مال سے نہیں بنے گی، ملک مال سے نہیں بنے گی. یہ تو مقدر کی چیزیں ہیں جس کے مطابق حق تعالیٰ شانہ جو طے کر دیا پہنچاتا ہے، ہر حال میں پہنچاتا ہے. لے تو پہنچاتا ہے، نہ لے تو پہنچاتا ہے. محنت کرے تو پہنچتا ہے اور محنت نہ کرے تو پہنچتا ہے. ابھی پچھلے دنوں کے اندر میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یوروپ کے ملک کے اندر میں کوئی نگر شیٹ کا انتقال ہوا تو اس نے وراثت کے اندر میں اپنے کتے کے نام کئی لاکھ ڈالر جمع کروائے. کتے کے نام کئی لاکھ ڈالر جمع کروائے. زندگی بننا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ زندگی تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں دلوں کا اطمینان نصیب ہو جائے، دلوں کے اندر میں سکون مل جائے، اور جو نعمت اللہ جل شانہ نے جس کے لیے دی ہے اور اس سے جو نفع ہے اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد آدمی کا پورا ہو جائے. اس کو کہتے ہیں زندگی کا بننا. اور زندگی بنے گی ایمان اور اعمال پر، ایمان اور اعمال پر
کہ ایمان کامل طور پر ہماری زندگیوں میں ہمارے اپنے اللہ کے بیچ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے. یہ پہلی بنیادی بات. میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے. میں مخلوق ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے. میرا اپنے اللہ کے بیچ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے. پہلے میں اللہ کو پہچان لوں، وہ کون ہے، کیسا ہے، کتنی قدرت والا ہے، کیسے خزانوں والا ہے. ہمارے اپنے اللہ کے بیچ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے. یہ پہلے بنیادی بات. جب ہمارا اور اپنے اللہ کے بیچ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر وہ ہمارا اور مخلوق کے بیچ کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ہمارے اور مخلوق کے بیچ کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. اور پھر ہماری زندگی میں آئیں گے. آدمی جب تک کہ میرے بھائی دوست اور بزرگوں اس کو نہیں جانے گا، اس کو نہیں پہچانے گا، وہاں تک اس کے نہیں مانے گا. بیوی کی مانے گا، بچے کی مانے گا، قوم کی مانے گا، سماج کی مانے گا، علاقائیت رواجات کی مانے گا. سب میرا علاقہ تو یہ کہتا ہے، میرا سماج تو یہ کہتا ہے، میری برادری تو یہ کہتی ہے. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، نبی کیا کہتے ہیں، رسول کیا کہتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوگی. اس کو قومیت پر آئے گا، سماج پر آئے گا، علاقائیت پر آئے گا، مارکیٹ کے ماحول پر آئے گا. کہ صاحب مارکیٹ میں تو جھوٹ بغیر چلتا نہیں ہے تو بھی جھوٹ بولے گا، ہے نا. کہ مارکیٹ میں جھوٹ بغیر نہیں چلتا تو جھوٹ بولے گا. کہ نا سچ بولو، کہ سچ میں نجات ہیں. لیکن یہ کہتا ہے نا وہ تو سچ کا زمانہ نہیں رہا. زمانہ تو سچ کا ہی ہے ہمیشہ. کہ نجات اور فلاح تو اسی پر ملے گی، چاہے حالات و ماحول کچھ بھی ہو. نجات کا ملنا اور فلاح کا ملنا موافق یا مخالف حالات یا ماحول پر نہیں ہے. وہ تو اطاعت پر ہیں کہ آدمی اطاعت پر آ رہے ہیں. کہ اطاعت کیا ہے مارکیٹ کی؟ یہ سچا تاجر بن کر کے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں فرمائے جب اللہ کی پہچان ہوگی، اس کا تعارف ہوگا اور اللہ اور اپنے بیچ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ اللہ کی مانے گا، نبی کی مانے گا، رسول کی مانے گا، دین سنت شریعت پہ اس کی زندگی آئے گی. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں جو یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے نا، بہت قیمتی وقت ہے. فجر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی وقت ہے. یہ وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے. عامتاً ہمارے بڑے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ آدمی اذکار مسنونہ کے ساتھ ان اوقات کو گزاریں. ویسے 24 گھنٹے کی زندگی مطلوب ہے، اس لیے کہ ہم صرف نماز میں اللہ کے بندے نہیں ہیں اور رمضان آیا تو رمضان کے اللہ کے بندے نہیں ہیں، بلکہ 24 گھنٹے ہم اللہ کے بندے ہیں. اور اب یہ 24 گھنٹے ہم پر فرض ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. 24 گھنٹے عبودیت فرض ہیں کہ اللہ کے بندے بن کر کے جیے. کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ 24 گھنٹے فرض ہیں. مالدار ہوں تو مال کے متعلق، غریب ہوں تو غربت کے متعلق، باپ ہوں تو باپ بننے کے متعلق، اولاد ہوں تو اولاد بننے کے متعلق، شیٹ ہوں تو شیٹ بننے کے متعلق، نوکر ہوں تو نوکر کے متعلق، قوم سماج برادری کا آگیوان ہو تو اس کے متعلق. میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ پہلی بات کہ ایسی زندگی گزارے گی. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگ آپ یہ 24 گھنٹے فرض ہیں. 24 گھنٹے ہی اللہ کا بندہ بن کر کے جیے. صرف نماز روزے تک کی بات نہیں ہے، یا صاحب استطاعت ہے تو حج تک کی بات نہیں ہے، یا اللہ نے مال دیا زکوٰۃ دے دی قصہ ختم ہو گیا وہاں تک کی بات نہیں ہے. بلکہ 24 گھنٹے صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک، سونے سے لے کر اٹھنے تک، صبح سے شام تک، زندگی سے پیدائش سے لے کر کے موت تک میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے آدمی زندگی بشر کرے. اور اس کے اندر میرے بھائی دوست بجھ جائے نماز فرض ہیں، صاحب نصاب زکوٰۃ فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، استطاعت ہیں تو حج فرض ہیں. وہی میرے بھائی دوست اور بزرگوں 24 گھنٹے کی زندگی عبدیت کے ساتھ گزرے یہ بھی اس پر فرض ہے. میرا اللہ مجھے کس موقع پر میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس لیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں عبدیت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اس پر آ جائے. اس کے لیے عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور فجر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی وقت ہے. ان اوقات کے اندر میں ہمارے بڑے جو تسبیحات بتاتے ہیں، جو معمولات بتاتے ہیں، اس کا ہم اہتمام کریں. یہ خالی تسبیحات برائے بیان کے لیے نہیں ہے کہ صاحب عصر کے بعد فجر کی نماز کے بعد 6 صفات کے مذاکرے میں اس کو بیان کر دیا، یا عصر کے بعد کی مجلس میں اس کو بیان کر دیا، اس کے لیے نہیں ہے. بلکہ
ہم میرے بھائی دوستوں بزرگ اپنی زندگی کے اندر بھی اس کو معمول بنائیں، استقامت ہو ہم میں، کہ جس اللہ کا کھاتا ہوں، جس اللہ کا پیتا ہوں، جس اللہ کی زمین پر رہتا ہوں، جس اللہ کے آسمان کے سائے تلے زندگی بشر کرتا ہوں، اور جس اللہ کی نعمتوں میں دن گزرتا ہے، اور جس اللہ کی نعمتوں میں راتوں کی کروٹ لیتا ہوں، اس اللہ کی یاد یکسوئی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ کر کے استحضار کے ساتھ، یہ نہیں چلتے پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر دیا، بلکہ اس کے معنی کے تصور کے ساتھ، اس کے استحضار کے ساتھ آدمی کچھ وقت ایسا نکالے کہ میں اور میرا اللہ دوسرا بیچ میں کوئی حائل نہ ہو، یکسوئی کے ساتھ، یک دھیان ہو کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے، اس کی معرفت، اس کی پہچان کے ساتھ، اس کے ذات، اس کے صفات کے استحضار کے ساتھ تسبیحات کا اہتمام کریں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صبح شام 100 مرتبہ، کہ اس کے فضائل سینکڑوں مرتبہ اپنے زبان سے کہتے ہیں، لیکن فضائل کا استحضار ابھی تک ہمارے اندر میں نہیں آیا۔ ہر عمل، اس لیے تعلیم جو ہے نا، تعلیم کے حلقے سننے سنانے کے لیے نہیں ہیں، تعلیم کے حلقے تو اللہ کے وعدوں کو مستحضر کرنے کے لیے، کہ آدمی اللہ کے وعدوں پر مستحضر بن جائے، اس کا استحضار دلوں میں پیدا ہو جائے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے میرا اللہ مجھے اس پر کیا دے گا، اس کا استحضار ہو، میرا اللہ مجھے اس پر کیا دے گا، سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو اس پر اس کا استحضار، کہ جنت کے اندر میں ایک بہت بڑا درخت اللہ جل شانہ اس پر لگا دیتے ہیں، حضور نے فرمایا تھے جنت چٹیے میدان ہے، اور اس کے پودے سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہیں۔ جنت میں تو آدمی کے اعمال کے بقدر اس کو آراستہ کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، اور جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی تمجید کرتا ہے، وہاں تک وہ سجائی جاتی ہے، اور اس کے اندر اس کا کام چلتا رہتا ہے، اور جب اس کی طرف سے بند ہو جاتا ہے تو وہاں بھی بند ہو جاتا ہے، کہ کیوں بند ہو گیا، کہ بندی کی طرف سے بند ہو گیا اس کا۔ اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، اس کے استحضار کے ساتھ میرا اللہ مجھے اس پر کیا دے گا، اس کے استحضار کے ساتھ ہم تسبیح پڑھے سبحان، اور فرمایا کہ یہ ہمارے اسلاف کے یہاں جو یعنی ان کے معمولات کا جو منتہا ہے، اخیر کے اندر میں اپنے مریدین کو یہ تسبیح دی جاتی ہے۔ وہ تسبیح تبلیغ کے اندر پہلے دن سے دی گئی، لیکن ہمیں اس کا استحضار نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میرے اندر میں کیا کیفیت بنے گی، نتیجے میں اس کو سرسری سمجھا ہے، پڑھی تو کیا، نہ پڑھی تو کیا، چلتے پھرتے پڑھ لی کیا، لیکن یہ کیا اس کی حقیقت ان کے سامنے ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ میرے علاج کے لیے ہے، میرا اندر کا علاج ہے، یہ میرے دل کا علاج ہے یہ۔ تو پھر وہ میرے بھائی دوستوں بزرگ سرسری طور پر نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ یکسوئی کے ساتھ ایک دھیان ہو کر کے، میں اور میرا اللہ بیچ میں تیسرا کوئی حائل نہ ہو، اس طریقے سے ایک جگہ ہو کر کے یکسوئی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے پہلی تسبیح میرے بھائی دوستوں بزرگ تیسرے کلمے کی، دوسری تسبیح درود شریف کی، نبی برحق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر حق ہیں، اور پھر اس کے مستقل فضائل جو اپنی زبانوں سے ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری تسبیح استغفار کی، اپنے گناہوں کے استحضار کے ساتھ، فلاں گناہ کیا اس کو یاد کر کے، فلاں گناہ کیا، زبان کا گناہ، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، ہاتھ پیر کا گناہ، محفل مجلس کے گناہ، خلوت کے، جلوت کے، اس کو یاد کر کے آدمی استغفار کریں، اپنے اللہ سے معافی مانگے، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت، یہ بھی اللہ کے ذکر میں ہے، سب سے بہترین ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے، جس ہم غافل ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کم سے کم ایک پارہ، اگر تو حافظ ہے تو 3 پارے، اس کے آگے اللہ جتنی توفیق دیں،
پڑھا ہوا نہیں ہو یہ کوئی عذر نہیں ہے، آدمی سیکھے. قرآن یہ تو دستور عمل ہے، زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے، ایک قانون ہے. تو میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کوئی عذر نہیں ہے. آدمی سیکھیں، اس کو سیکھ کر کے اس کی تلاوت کا اہتمام کریں. یہ تو اللہ کا کلام ہے. کوئی آدمی اللہ سے بات کرنا چاہے تو اس کے لیے قرآن ہے، پڑھتا جائے، اللہ سے بات کرتا جائے. سب باتیں اللہ کی بتائی ہوئی ہیں، آسمانی کتاب ہے. روزانہ میرے بھائی دوستوں بزرگ کم سے کم ایک پارہ قرآن کی تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ مصنون دعاؤں کا اہتمام، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی. مولانا ابراہیم سے فرماتے ہیں کہ مصنون دعائیں انہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے. یہ مقبول دعا ہے اللہ کے یہاں. جس موقع پر حضور نے جو دعا پڑھی یہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، یہ اللہ کے یہاں قبول ہے. ان موقعوں کی دعاؤں کا اہتمام. لیکن عامتاً آدمی جب غافل ہوتا ہے نا تو اس موقع کو وہ دعائیں بھول جاتا ہے. یاد ہیں لیکن عمل میں نہیں ہے، اس لیے کہ غفلت ہے. یہ اللہ کی ایک ایک دعا حضور علیہ السلام نے جس موقع کی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، اگر اذکار مسنونہ اور دعائیں مسنونہ کا آدمی اہتمام کر لیں تو پھر اس کو کوئی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی زندگی محفوظ ہے ان دعاؤں کے درمیان میں، ان اذکار مسنونہ کے درمیان میں. نہ کوئی اللہ آئے گی، نہ کوئی بلا آئے گی، نہ کوئی بیمار، کچھ بھی نہیں. ہر چیز سے حفاظت ہے اس میں. کس میں؟ کہ اذکار مسنونہ جو حضور علیہ السلام نے موقع بقل کے اذکار پر تعلیم فرمائے، یا موقع محل کی دعائیں صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا آدمی اہتمام کریں. نہیں ہے روزانہ کم از کم ایک دعا یاد کریں، اور ایک دعا یاد کر کے اس کو عملی طور پر زندگی میں لائیں. یہ مقبول دعا ہے اللہ کے یہاں. جس موقع پر جو دعا پڑھی جائے گی، جو پڑھے گا اس کے حق میں یہ قبول ہے. اور اس کے پیچھے بہت سارے برکات جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس موقع کی جو دعاؤں کے برکات بتائیں، اس کے پیچھے وہ برکات چھپے ہوئے ہیں. اس لیے موقع کی دعاؤں، مسنون دعاؤں کا اہتمام. یہ نہیں کہ آدمی غفلت کے ساتھ زندگی گزارے. اس کے لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں فرمائیں اس کو عملی طور پر زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. کہ عملی طور پر زندگیوں کے اندر میں آئے گی تو پھر زندگیاں خوشحال بن جائے گی، اور زندگیوں کو اللہ جل شانہ دلوں کے اندر میں اطمینان پیدا کر دے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد ہی ہے جو انسان کے اندر میرے بھائی دوستوں بزرگوں فرمایا اطمینان، دلوں کے اندر میں اطمینان لا سکتی ہے. باقی یہ آدمی سوچے کہ اطمینان قلب کے لیے دنیا بھر کے اسباب مہیا کر لوں تو ان اسباب کے اندر بھی اطمینان قلب نہیں ہے. آدمی ایئر کنڈیشن اور اے سی روم کے اندر میں، اچھے بیڈ روم کے اندر میں، اچھے بیڈ پر میرے بھائی دوستوں بزرگ اچھی بیڈ شیٹ اور وہ ساری چیزیں تو مہیا کر سکتا ہے. اور وہ اے سی اور کنڈیشن روم کے اندر میں اس کے اوپر کی چمڑی تو ٹھنڈی ہو سکتی ہے لیکن اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. دل ٹھنڈا کرنے کے لیے اور دلوں میں اطمینان لانے کے لیے تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اور یہ بہت بڑا اللہ بھی ذکر، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کی یاد بہت بڑی ہے. اور جب تک بندہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ جل شانہ کو اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ محفلوں میں یاد کرتا ہے اللہ جل شانہ، فرشتوں کی محفلوں میں اس کو یاد کرتے ہیں. تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ اس کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگ یہ وقت بہت قیمتی وقت ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے پورے مجمع سے ابھی وقت آدھے گھنٹے کا اذان کو پہلے بیٹھ کر کے تسلی سے بیٹھ کر کے اپنی تسبیحات کو پورا کریں. اس کے بعد میں اٹھ کر کے اپنا کھانے کا ٹکٹ لے لیں، ضروریات سے فارغ ہو لیں، اور مغرب سے پہلے پھر مکمل طور پر اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر کے پہلی صفوں میں آ کر کے نماز پڑھیں. اور نماز کے بعد میرے بھائی دوستوں بزرگ خود بیٹھیں اور اپنے آجو بازو بیٹھے ہوئے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آگے کر لیں، پیچھے کا رخ نہ کریں. یہ صحیح نہیں ہے، یہ بے طلبی ہے. گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا اور اپنا مکمل سارا 24 گھنٹے کا نظام چھوڑا، اور اس اللہ نے توفیق دی یہاں تک آنے کی.
اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے آئے کہ صاحب چلو اجتماع میں آگے ایسا ہے، تو وہاں سے اللہ جل شانہ کی توفیق شامل حال ہوئی. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. وہ نہ چاہتا تو ہم نہ آتے یہاں، لیکن ہم نے چاہا اس نے بھی چاہ لیا تو پھر ہم یہاں تک آ گئے. اب یہاں آئے اور یہاں آ کر کے پھر میرے بھائی دوست اور بزرگ اپنی ترتیب پر یہاں ہم اپنا وقت گزاریں، تو پھر کیسے ہم اجتماع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کہ اجتماع سے فائدہ تو اسی وقت مل سکتا ہے جب اجتماع کے جو آداب اور اجتماع کا جو میرے بھائی دوست بزرگ جس موقع کی جو مجلس ہیں اس کے اندر میں آدمی طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، عظیمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ کہ یہ پوری مجلس کو فرشتے گھیرتے ہیں اور پوری مجلس کو گھیر کر کے پھر اللہ جل شانہ کیا مجلس کے بعد جا کر کے پوری کارگزاری سناتے ہیں اور پھر اللہ جل شانہ اس پر مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. اے مجلس سے بیٹھنے والوں تمہاری مغفرت کا ہمارا عقیدہ ہے اس پر، اس لیے عقیدہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے اس پر، حضور نے فرمائی یہ بات اور حضور کی فرمائی بات حق ہے، سچ ہے نا. اس لیے میرے بھائی دوستوں ہر مجلس کے اندر میں خود بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ نماز کے بعد 10-10 15 منٹ تک مجمع کو جوڑنا پڑے، بلانا پڑے. یہ صحیح ترتیب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، بے طلبی ہے. اور بے طلبوں کو میرے بھائی دوستوں بزرگ کچھ بھی نہیں ملتا. اب وہ طالب نام کیا تھا لیکن کیا ہوا ہے نا، ہدایت ملی کہ نہیں ملی. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہماری گزارش ہے پورے مجمع سے اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے 24 گھنٹے کے سارے نظام کو چھوڑ کر کے آئے. اللہ نے پہنچایا، اب یہاں پورے ادب کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، عظیمت کے ساتھ ہر مجلس میں اگلی صفوں میں نماز کے پڑھنے کے ساتھ خود بھی ہر مجلس میں جڑیں اور اپنے مجمع کو بھی آگے لے کر کے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ جل شانہ توفیق دیں اور ہم سب کو اللہ جل شانہ یہاں آنے کو قبول فرمائے. اب بیٹھ کر کے اپنے اذکار، اپنے معمولات کو پورا کر لیں اور اس کے بعد جیسے عرض کیا کہ اٹھنے کے بعد پہلا اپنے کھانے کا پاس لے لیں اور اس کے بعد مغرب سے پہلے اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر کے اگلی صفوں میں آ کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں. مغرب کی نماز کے بعد پھر جم کر کے جڑ کر کے بیٹھنا انشاءاللہ. سبحان اللہ.